ناظرین، پنجاب کے کچھ اضلاع کے کاشتکاروں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ ان کی فصلیں ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہیں، یعنی کہ ان کی فصلوں کی قیمتیں بڑھیں گی، ان کو اپنی قیمت ملے گی اور وہ خوشحال ہوں گے۔ یہ کون سے علاقے ہیں جن کے کاشتکاروں کی فصلیں جو ہیں وہ برآمد ہونے جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہ یہ کب برآمد ہوں گی، یہ سلسلہ کب شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کون سی سرگرمی ہے جو جاری ہے اور جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب کاشتکار خوشحال ہونے جا رہا ہے۔ میاں طاہر دیکھیں جی، پاکستان کے ساتھ چین نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت پاکستان سے وہ مکئی اور باجرے کی فصل ہے اس کو وہ اٹھائے گا، یعنی کہ اس جو پیداوار ہے وہ چین لے کے جائے گا۔ اب اس کی بہت سی ضروریات ہیں چین کی، ظاہر ہے کہ وہ کس لیے لے کے جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ دراصل اسے وہاں پہ اپنا جو لائف سٹاک ہے، یعنی کہ ان کے جو گوشت کے لیے جو جانور ہیں ان کے چارے کے لیے انہیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اسے کہاں برازیل سے لے کے آنا پڑتا ہے۔ امریکہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس سے لے لے، ان کا چارہ ان کے پاس خاص طرح کا چارہ ہے اور وہ ان کو ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ امریکہ سے تو نہیں لینا چاہتا، وہ امریکہ کے تو نیچے نہیں لگنا چاہتا، وہ امریکہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، تو برازیل سے لینا پڑتا ہے اور بہت دور پڑتا ہے۔ تو اب اس نے پاکستان سے مکئی اور باجرے کی جو پیداوار ہے اس کو اٹھانے کا معاہدہ کیا۔ اب چونکہ پاکستان میں یہ جن علاقوں میں ہوتا ہے، میں بتاؤں گا کہ کن علاقوں میں اور کن علاقوں کے جو کاشتکار ان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ کوالٹی ہے یا نہیں ہے۔ ایکسپورٹ کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو اپنے پرانے بیج اور اس طرح کے اگا کے جس طرح کی فصل ہوتی ہے ہم کھاتے رہتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک معیار ہوتا ہے، وہ جو باہر سے چیز منگواتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس معیار کی ہو۔ تو وہ معیاری مکئی اور باجرہ پاکستان میں کیسے اگانا ہے، کس طرح سے کون سا بیج استعمال کرنا ہے، اور کون سے زرعی طریقہ کار اس میں استعمال ہونے ہیں، کون سی مشینری استعمال ہونی ہے، کون سی پیسٹی سائیڈز یعنی کہ یہ جو کیڑے مار دوائیاں ہیں وہ استعمال ہونی ہیں، کون سی کھادیں استعمال ہونی ہیں، کس طریقے سے یہ فصل اگائی جائے گی، اور پھر اس فصل میں سے جو سٹا ہے وہ کیسے نکالا جائے گا اور وہ اس کو محفوظ بنایا جائے گا تاکہ اس کو وہ خراب نہ ہو، اس کو کیڑا نہ لگے اور وہ معیاری ہو، اور اس کو پھر چین جو ہے اس میں ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ یہ آج کل اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ورکشاپس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، کسانوں کو بلا کے انہوں نے چینی ماہرین آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ورکشاپس کی ہیں اور ان کو سکھایا ہے یہ ساری چیزیں، یہ سارے طریقہ کار، یہ سارا میکنزم، اور وہ اس میں مدد بھی دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اور چین دونوں مل کے کسانوں کو مدد دے رہے ہیں کہ کون سے آلات جو ہیں وہ خریدنے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں اور ان کی رسائی بھی دے رہے ہیں، ان کو آلات فراہم بھی کر رہے ہیں، اور چین سے وہ آلات آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو پیسٹی سائیڈز جو اس میں استعمال ہونی ہیں، جو کھادیں، جو ادویات استعمال ہونی ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، بلکہ انہیں یہ فراہم کرنے کا بھی پورا بندوبست ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا زراعت میں ترقی، اس کی ترقی میں چین جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ لے کے تو وہی جائے گا فصل، لیکن وہ پیسوں کے بدلے لے کے جائے گا، وہ پیسے دے گا ہمارے کسانوں کو، لیکن اس کو عالمی معیار پر پہلے لانا ضروری تھا، اور وہ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہوتے تو وہ اٹھا کے ہمارا مکئی اور باجرہ لے جاتا، لیکن اب چونکہ وہ نہیں تھا، اب اس معیار پہ یہ فصلیں لانی ہیں تو اس پہ پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے علاقے ہیں جن کے کاشتکار جو ہیں وہ یہ فصلیں اگاتے ہیں، اور یہاں سے یہ جو مکئی اور باجرہ اٹھایا جائے گا وہ ان میں ہے جی ساہیوال، اوکاڑا، خانیوال، وہاڑی اور لیا۔ یہ جو 5 ضلع ہیں ابتدائی طور پہ ان کو چنا گیا ہے، اور یہیں پہ آ کے انہوں نے کسانوں کو یہ ساری تربیت دی ہے اور یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ دینے کا ان سے وعدہ کیا، اور یہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلی فصل جو ہے، یعنی کہ یہ مکئی کی فصل اس وقت اتر رہی ہے اور باجرے کی، ایک اگلی فصل جو اس سے اگلے سال آئے گی وہ انشاءاللہ ایکسپورٹ ہوگی، یعنی کہ پاکستان سے باہر جائے گی، چین برآمد ہوگی، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا
کاشتکار جو ہے وہ خوشحال ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ فصل بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت نہیں ہوتی اتنی زیادہ، اور کسان بیچارہ رل جاتا ہے، اور خاص طور پہ کسان، کیونکہ جو درمیان میں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے زیادہ سے زیادہ جب بارڈر کھلا ہوا تھا تو افغانستان تک جاتی تھی ہماری فصلیں اور یہ غذائی جو ضروریات کی چیزیں، تو اس میں بھی جو فائدہ اٹھاتا تھا وہ آڑتی اٹھاتا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ کسان سے ڈائریکٹ اٹھائیں گے، زیادہ سے زیادہ اس میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آئے گا جو مشینری لگائے گا، جو ان کی پروسیسنگ میں اپنی انویسٹمنٹ کرے گا، وہ آئے گا، لیکن اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹ کسان سے اٹھائے گا اور کسان کو یہ پیسہ جائے گا، تو کسان ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ پاکستان کی چند ایکسپورٹس ہیں، اس میں اب یہ بھی شامل ہو جائیں گی، تو اس سے کسان خوشحال ہوگا نہ صرف، بلکہ پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا۔ نہ صرف یہ کہ مکئی اور باجرہ، بلکہ اس میں اب جو اگلا ٹارگٹ ہے، جو فصل جو چائنا ہم سے اٹھانا چاہتا ہے وہ ہے تل۔ تل آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تل سفید اور کالے دونوں تل، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ایک اور فصل ہے جس میں پاکستان نے آج تک خاطر خواہ کام نہیں کیا تھا، لیکن اب کوریا کی مدد سے، جنوبی کوریا، اس کی مدد سے اب پاکستانی سائنسدانوں نے وہاں سے بیج لا کے یہاں پہ پاکستان کے اندر بونا شروع کیا ہے، اور اس کی فصل بڑی زبردست فصل ہے، اور وہ عالمی معیار کے مطابق ہے، وہ ہے آلو۔ آلو ہمارے ہاں بہت لگتا ہے اور بہت پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی جو ہے وہ عالمی معیار کی نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پاتا۔ جب وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا تو وہ ادھر ہی کسان جو ہے وہ بیچتا ہے، اگاتا ہے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں مل پاتی، اور پھر کسان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کو کچھ آئے، اس کا آلو اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ کتنا ضائع ہوا، لوگوں نے پھینکا، کسانوں نے ٹنوں کے ٹن جو ہیں وہ پھینک دیے اور ضائع کیے۔ لیکن چائنا اب وہ آلو بھی اٹھانا چاہتا ہے اور تل بھی اٹھانا چاہتا ہے، اور دوسری دالیں جو پاکستان میں اگتی ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب تک ہم عالمی معیار کے مطابق یہ فصلیں نہیں اگاتے اور ان کی پروسیسنگ جو ہے اس کے مطابق نہیں کرتے، یہ چیزیں باہر نہیں جائیں گی۔ تو اس پر اب توجہ ہو رہی ہے، اور اس میں حکومت، شکر ہے کہ اس کو بھی اس کا کوئی خیال آیا اور حکومت بھی اس طرف آ رہی ہے۔ حکومت کو اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو زراعت ہے اس کے جدید ترین طریقے جو ہیں ان کو آزمانے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یعنی کہ ہمارا آبپاشی کا نظام بہت اچھا ہے، ہمارے پاس پانی بڑا زبردست ہے، وافر پانی ہے، ابھی تک وافر پانی ہے، اور ہمارے پاس زمین بھی ہے، ابھی تک ہے، کیونکہ اس میں بھی اب کالونیاں بننا شروع ہو گئی ہیں، اور زمینیں جو ہیں زرعی زمینیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کا بھی کوئی علاج نکالنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ زراعت کے جدید طریقے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم رات دن ہمارا کسان جو کاشتکار جو ہے وہ رل جاتا ہے، ڈنگروں کے ساتھ ڈنگر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اب وقت ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ حکومت اپنا حصہ ڈالے، اور ہمارے ہاں بھی ریت پڑے گی کہ ہم نے بھی کچھ ایکسپورٹ کرنا ہے، ہم نے بھی ایسا کچھ کرنا ہے جو عالمی معیار کے مطابق ہے، اور اپنی معیشت کو ہم نے اس طریقے سے ترقی دینی ہے، یعنی کہ ان کاروباروں سے جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہماری اپنی زمین کا، جو زمین ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ سونا اگلتی ہے، اس سونے سے آج تک ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، ماسوائے کہ وہ سونا اگلتی ہے اور یہی رل جاتا ہے۔ اب یہ سونا جو ہے وہ انشاءاللہ بیرون ملک جائے گا، چائنا جائے گا، اور یہ ہر دو طرح سے کسان اور ملک کی ترقی میں اس کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوگا۔ اجازت دیجیے۔